احتشام اسی طرح جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں بھی قرآن و حدیث میں وعیدیں موجود ہیں۔ سامعین احتشام، جو برے لوگ ہیں، عقل نہیں رکھتے، ناخلف لوگ ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، اور وہ لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی نیک لوگوں کے بعد برے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ نمازیوں کے بعد، پرہیزگاروں کے بعد، متقی کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ ضرور وادی غے میں ڈالی جائیں گے، اور پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہاں، جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ ایک اور آیت کریمہ ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ وہاں سے دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ اے دوزخ والو، تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اس وجہ سے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم فضول بحث کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یوں ہی ہمیں موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسوں کو کسی کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، نہ کسی نے ایسوں کی شفاعت کرنی ہے۔ تو سامعین احتشام، جو لوگ دنیا میں صحت مند تندرستی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو وہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک نہیں سکیں گے، بلکہ ان کی پشت تانبے کی بنا دی جائے گی۔ ان کی پشت پر اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب ڈالے گا کہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھک سکیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ سجدہ کرنے کے لیے بلائے جائیں گے مگر وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں شرم کے مارے نیچی ہو جائیں گی اور ان پر ذلت اور رسوائی ہو جائے گی۔ اور یہ لوگ آج کیسے سجدہ کر سکتے ہیں، حالانکہ جب یہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے تو تندرست ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود، مال و زر رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ سامعین احتشام، ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں لائیں، پھر میں نماز کے لیے اذان کہلواؤں اور کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، اور میں خود ایسے لوگوں کے ہاں چلا جاؤں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ سامعین احتشام، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس وعید کو سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میں نماز کا اذان کا حکم دوں، اذان ہو جائے پھر نماز کا حکم دوں، اور نماز پڑھنے کے لیے کچھ صحابہ چلے جائیں، اور میں کچھ لوگوں کو کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں، اور میں وہ لکڑیاں لے کے ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو نماز کے لیے نہیں آتے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں۔ تو سامعین احتشام، سوچیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مصیبتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اس لیے نہیں کیا جاتا، ایسے اس لیے میں نہیں کرتا کہ اس گھروں میں عورتیں اور بچے موجود ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں ان کے گھروں کو نہیں جلاتا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ یعنی اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے
تو میں عشاء کی نماز نہ پڑھنے والوں کو نوجوانوں کو حکم دیتا کہ ان کے گھروں میں جا کر ان کو آگ لگا دی جائے۔ تو سامعین احترام سوچیں کہ ہم لوگ کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ حضرت عقیل فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا اور اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور قریب آ کر رک گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اس اونٹ کا مالک بھی تلوار سونپے ہوئے ہاتھ میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو اس بیچارے کو کیوں مارتا ہے، اس بیچارے پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کی قیمت خرچ کی ہے، اس کو خریدا ہے، اور اب یہ میرا کام نہیں کرتا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت سے فائدہ اٹھاؤں۔ تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ نے میرے دربار میں تیری شکایت کی ہے، تیرے خلاف ایک درخواست درج کی ہے کہ میرا مالک اور اس کا قبیلہ مزدور لوگ ہیں اور یہ تھکے ماندے لوگ ہیں، اور یہ جب کام کر کے واپس آتے ہیں تو سستی کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور میں بھی ان کے ساتھ نہ پکڑا جاؤں۔ یہ سن کر اس کے مالک نے عہد کیا کہ میں اور ہم سب لوگ آئندہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوں گے اور میں نماز میں سستی نہیں کروں گا۔ فرمایا اس اونٹ کو لے جاؤ، آئندہ یہ بھی تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو سامعین احترام سوچیں، قبر کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ ایک نماز میں سستی کرنے والے کا یہ حال ہے، تو 5 نمازیں ہضم کرنے والے کا کیا حال ہوگا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ یا اللہ ہمیں اس سے پہلے بیدار کر دے کہ ہمیں اس حال میں موت آ جائے۔ سامعین احترام سوچیں کہ ایک اونٹ جس کا مالک نماز نہ پڑھے، جس کے قبیلے والے نماز نہ پڑھیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور عرض کرے کہ یا رسول اللہ، میرے مالک نماز نہیں پڑھتے۔ ایک اونٹ بے زبان جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرے کہ یا رسول اللہ، میرا مالک نماز نہیں پڑھتا، تو حبیب خدا نے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو، یہ اونٹ بے زبان ہو کر میری بارگاہ میں آیا ہے کہ کہیں بے نمازی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے اور وہ اونٹ اس عذاب میں شریک نہ ہو جائے، اس عذاب میں وہ مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست لے کے آیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس عذاب سے بچائیں اور میرے مالکوں کو حکم دیں کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور خاص طور عشاء کی نماز ادا کریں، تاکہ میں اس مصیبت سے، اس عذاب سے بچ سکوں، کہیں مجھ پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ تو سامعین احترام یہ تھا نماز نہ پڑھنے والے کا وبال۔ نماز نہ پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو مصیبتیں نازل فرماتا ہے، یہ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو میں اس شخص کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں۔ تو سامعین احترام اسی طرح نماز پڑھنے والی کی بھی بہت اہمیت ہے، اور قرآن حدیث میں بھی یہ ثابت ہے کہ نماز کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ تو سامعین احترام چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ نماز کیا ہے کہ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کو جانے کا راستہ ہے، نماز قیامت کے دن کے لیے نمازی کے لیے نور بن جائے گی، نماز ذریعہ نجات ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرنے والا ایک عمل ہے، اور نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اس کے اعمال سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہے۔ اور سامعین احترام فرشتے ہر نماز کے وقت ندا کرتا ہے کہ اے بنی آدم اٹھ اور جو تم نے آگ بھڑکا رکھی ہے اس کو ختم کر اور اسے بجھا۔
سامعین احترام، جو شخص نماز پابندی سے 5 وقت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا کرتا ہے اور اس سے رزق کی تنگی دور کرتا ہے، اس سے قبر کا عذاب معاف کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ پل صراط سے اس طرح گزرے گا کہ جس طرح بجلی کا کرنٹ تاروں سے گزرتا ہے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو سامعین احترام، یہ نماز کی بارے میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ نماز کیا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کو جانے والا راستہ ہے۔ تو سامعین احترام، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، نماز ادا کریں۔ ہمیں مؤذن 5 وقت کی ندا دیتا ہے کہ اے لوگو آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اے لوگو آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم لوگ اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں الجھے رہتے ہیں، ہم اس مؤذن کی ندا کو نہیں سنتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، ہم فلاح کی طرف نہیں آتے، ہم کامیابی کی طرف نہیں آتے، تو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کہاں سے آئے؟ ہم پر مصیبتیں اور آفات کیوں نہ آئیں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود نہیں ہوتے۔ سامعین احترام، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا، ایک شخص ہمیشہ روزے رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، لیکن وہ جمعہ اور عبادت کے لیے مسجد میں نہیں آتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو وہ جمعہ اور جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا تو ایسا شخص کہاں جائے گا؟ فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا۔ سامعین احترام، دیکھیں، جو شخص روزہ بھی پڑھتا ہے، حج بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن وہ افضل ترین دن، افضل ترین عبادت جمعہ کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ وہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ جو شخص 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور جان بوجھ کے نماز جمعہ ادا نہیں کرتا تو وہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ اور سامعین احترام، بے نمازی کیا ہے؟ بے نمازی کی نحوست اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے بھی اس کی نحوست میں ملوث ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمسایوں سے بھی 70 آدمیوں تک، ایک بے نمازی کی نحوست 70 آدمیوں تک پہنچتی ہے۔ کتنے آدمیوں تک؟ 70 آدمیوں تک۔ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نحوست اس کے گھر والوں کے سمیت، جو اس کے دائیں بائیں، اس کے آگے پیچھے، اس کے جتنے ہمسائے ہیں، اس کے مشرق مغرب شمال جنوب جتنے بھی اس کے ہمسائے ہیں، اس بے نمازی کا جو نحوست ہے ان 70 آدمیوں تک پہنچتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ اور وہ 3 مصیبتیں کیا ہیں؟ کہ اس کے چہرے کا نور اٹھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے نورانیت، اس کے چہرے سے وجدانیت ہٹا دے گا، اس کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نور کر دے گا، اور اس کو موت کے وقت اس کی زبان لڑکھڑائے گی، اس کی زبان کانپے گی، موت کے وقت اس کی زبان سے اس کے جو کلمات ادا کرنے کی کوشش کرے گا وہ صحیح ادا نہیں ہوں گے، اس کی زبان لڑکھڑائے گی، کانپے گی۔ اور دنیا سے جاتے وقت اس شخص کو جو نماز نہیں پڑھتا اور جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، اللہ تبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اسے کلمہ نصیب نہیں فرمائے گا، اس کی زبان سے کلمہ حق جاری نہیں ہوگا۔ تو سامعین احترام، ہمارے پاس وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت لمحات دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت وقت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت عمر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت دنیا دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت مال و زر دیا ہے۔ تو سامعین احترام، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اس مال و زر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آفات، مصیبتوں، بلیات سے دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنے انعامات نازل فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے الفاظ کہی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔